بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 38۔ آج کے درس میں غزوہ خندق کے اختتام پہ جو ایک اور غزوہ ہوا یہود کے ساتھ، غزوہ بنو قریظہ، اور اس میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ، بنو قریظہ کا انجام اور سن 4 ہجری کے دیگر واقعات کا ذکر ہے۔ غزوہ خندق کا جب اختتام ہوا اور ایک تیز آندھی آئی اور مشرکین مکے کی طرف چلے گئے اور اب ساری چیزیں ان کے خیمے اکھڑ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دیکھا میدان صاف ہے، خالی ہے، صحابہ کو لے کر آپ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے۔ ظہر کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو زرہ اتار رہے ہیں، جنگ کا لباس اتار رہے ہیں، ابھی تو بنو قریظہ جانا ہے، ان کے ساتھ جنگ باقی ہے اور میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ صحابہ تیاری کریں اور عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے ہم پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دے کر روانہ فرمایا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو بنو قریظہ علی الاعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ ان کی تعداد 700 تھی۔ یہ تیسرا قبیلہ ہے یہود کا جو مدینے میں آباد تھا۔ اس سے پہلے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلا وطن کر چکے تھے۔ انہوں نے بھی غزوہ خندق کے موقع پر چونکہ بدعہدی کی اور مسلمانوں سے کیا ہوا عہد توڑ دیا تھا اور مشرکین کا ساتھ دیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں پر ایک بہت سخت وقت آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر لے کر وہاں پر پہنچ گئے اور ان کا محاصرہ کیا۔ چنانچہ یہود سب کے سب اپنے قلعوں کے اندر جا کے بند ہو گئے۔ اب جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے سردار کعب بن اسد نے یہود کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں تمہارے بعد سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، ان میں سے ایک پر عمل کر لو، یا تو سب کے سب ایمان لے آؤ تو ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں سے اپنے عورتوں اور بچوں کو قتل کر لو اور میدان میں اترتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، پھر جو بھی غالب آ گیا۔ نمبر 3، آج ہفتے کی شب ہے اور مسلمان جانتے ہیں کہ ہم یہود جو ہے ہفتے کے دن جنگ نہیں کرتے، لہٰذا ہم دھوکے میں ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، شب خون مار دیں گے اور ممکن ہے کہ اس میں غالب آ جائے۔ قوم نے یہ تینوں باتیں مسترد کر دی اور کہا کہ نہیں، ہم اپنے جو حلیف ہیں جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ چنانچہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کے تعلقات تھے ان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست آئی تو آپ نے حضرت ابو لبابہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جائیے، ان سے بات کر لیجئے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کی عورتیں رونے لگی، بچے رونے لگے، ان کے سامنے جمع ہو گئے کہ جی ہمارا کیا ہوگا، تو کہ اگر ہم باہر نکل لیتے ہیں اور قلعے سے باہر آ جاتے ہیں تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ کر چکے تھے کہ ان کو قتل کرنا ہے، تو حضرت ابو لبابہ نے اپنی انگلی اپنے گردن پر پھیر کے اشارہ کیا، اشارتاً فرمایا کہ یعنی تم سب کے سب قتل کر دے جاؤ گے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر پھیرا، لیکن پھیرتے ہی ان کو احساس ہو گیا کہ یہ تو میں نے حضور کا راز فاش کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ چنانچہ بنو قریظہ کے پاس سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے مسجد نبوی میں چلے گئے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر مجھے نہیں کھولیں گے اس وقت تک میں بندہ رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، کافی دیر ہوئی، حضرت ابو لبابہ نہیں آئے تو معلوم ہوا، قصہ پتہ چلا کہ اس طرح یہ معاملہ ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کر لیتا، لیکن اب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے ہاں پیش کر دیا ہے، اب جو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وہ ہوگا۔ چنانچہ روایت میں آتے ہیں کہ 25 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور پھر ان کی رسیاں کھول دی گئی اور وہ معافی کا اعلان ہو گیا ان کے لیے۔ خیر، جب حضرت ابو لبابہ چلے گئے تو بنو قریظہ کے اوس قبیلے کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے، ان کو بھی انہوں نے درمیان میں ڈالنا چاہا کہ ان کے ذریعے سے بات کر لی جائے، اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو اوس قبیلے کے سرداروں میں سے تھے ان کو فیصلے کا اختیار دیا۔
چونکہ وہ غزوہ خندق کے موقع پر زخمی ہو چکے تھے اور ان کے بازو کی رگ کٹ چکی تھی، وہ کافی کمزور تھے۔ خیر ان کو بلایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے والوں سے کہا قوموا لسیدکم، تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ احتراماً ادباً، اور آپ آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو فیصلہ کرو گے ساتھ، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ کہا جو میں فیصلہ کروں گا وہ قبول ہوگا؟ کہا بالکل قبول ہوگا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی فرمانے لگے کہ جتنے مرد ہیں ان سب کے سب کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کے گرفتار کر لیا جائے، اور ان کا مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فرمایا اے سعد، تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں کے اوپر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے فیصلے کے مطابق تم نے فیصلہ کیا۔ چنانچہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے گئے، ان کے خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کے شام کے بازاروں میں بیچ دیا گیا، اور اس سے جو قیمت آئی تھی وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئی، جنگ کا سامان خریدا گیا، اور ان کا مال بھی غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا گیا۔ اور یہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے مسلمانوں سے بدعہدی کی، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب وہ ان کی خواتین تن و تنہا تھی، اور انہوں نے پیچھے سے مشرکین کا ساتھ دیا اور ان سے مکہ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے ان کو راستہ دینے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ نتیجتاً یہ سخت اعلان ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا۔ سن 4 ہجری میں جو دیگر واقعات ہوئے ان میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، اور شراب کی ممانعت کا حکم بھی نازل ہوا۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر شہید ہو چکے تھے، تو ان کی جو بیوہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو سن 4 ہجری کے ہیں۔ اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ سن 5 ہجری کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔